سورۃ الجن آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارے بے وقوف اللہ کی بابت ناحق جھوٹی باتیں لگاتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان کو سرکشی میں بڑھایا، اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں شعلوں سے بھرا پایا، اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سن گن لینے کو بیٹھا کرتے تھے، چنانچہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب اپنی گھات میں پاتا ہے، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے لیے برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں مذاہب پر تھے، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ کہیں بھاگ کر ہی عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی، پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی، اور لیکن جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اسے وہ بڑھتے چڑھتے عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ کفار اس پر ٹوٹ پڑیں۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ بھلائی کا۔ کہہ دیجئے یقیناً مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہ دے گا اور اس کے سوا میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے آتش جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور تر اور تعداد میں کمتر ہیں۔ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے۔ وہی عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے، پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور اس نے ان کے گرد و پیش کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ۔